الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام جو ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 30 آیات پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے ہم اپنے سبق کا آغاز جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو مضمون چل رہا ہے کہ آخرت کی تیاری اور اس سے غفلت کا انجام۔ کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری سے غافل ہیں، تو اس غفلت کا انجام جو ہے وہ پھر کیا ہوگا، وہ اب آج ہم وہاں سے آغاز کر رہے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو۔ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ہونی کوئی نہیں، یہی دنیا کل زندگی ہے۔ جو ہم نے پچھلی دفعہ جس آیت پہ، بلکہ اس سے شاید پیچھے سیکنڈ لاسٹ آیت جو تھی ہماری پچھلی کلاس میں، اس میں وہ ایتھیزم کی بات آئی تھی، الہاد کی بات آئی تھی، کہ کہتے ہیں کہ بس یہی کل زندگی ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہتے ہیں یہی دنیا کی زندگی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ جو ہے وہ مبعوث نہیں کیے جائیں گے۔ یہ جو ایک تصور ہے کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، پھر مٹی کے بعد ایک قیامت کا دن آئے گا، قیامت والے دن ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، تو یہ ایسا بس یہ کوئی صحیح تصور نہیں ہے۔ تو وما نحن بمبعوثین، ہم تو دوبارہ کھڑے ہی نہیں کیے جائیں گے۔ تو وہاں پھر ان کو کیا جواب دیا گیا تھا؟ لاسٹ آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں وہ لوگ جب وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ دنیا کی زندگی میں تو یہی کہتے رہے جی، نہیں کھڑے ہونا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ یہی زندگی ہے، عیاشی کر لو، بدماشی کر لو، جو بھی کرنے کر لو، کون سا کوئی دوبارہ زندگی جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہاں ہم نے کھڑے ہو کے کہیں حساب کتاب دینا ہے۔ تو وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے کہ ہاں بھائی یہ حق ہے یا نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ دنیا میں تو انکار کر سکتے تھے، لیکن قیامت والے دن جب اللہ کے حضور دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا جواب دیں گے؟ قالو، پھر وہ جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اللہ کی قسم یہ حق ہے۔ دنیا میں تو کہتے تھے نہیں کوئی آخرت نہیں، کوئی آخرت نہیں، قیامت والے دن قسم کھا کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، رب کی قسم یہ حق ہے، بلا وربنا، رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو جواب کیا ہوگا پھر؟ قال فذوقوا العذاب، پھر بہرحال یہ نہیں کہ اب اس وقت ان کا مان لینا کوئی ان کو نفع دے گا۔ قال فذوقوا العذاب، کہا جائے گا ٹھیک ہے اب تم عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم جو ہے وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ تو انجام ہوگا ان لوگوں کا جو ملحد تھے، الہاد کی روش پر چلنے والے تھے، آج کی زبان میں اصطلاح میں ایتھیسٹ تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اب جو آیت آج سے جس سے ہم نے شروع کی، وہاں کیا فرمایا؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو،
حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک۔ اور قرآن حکیم جب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم جب الساعہ یہ قیامت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ایک الساعہ بھی ہوتی ہے، بڑی قیامت، اور انسان کی موت کا وقت بھی ہوتا ہے۔ تو موت بھی اچانک آتی ہے اور وہ قیامت جو ہے بڑی قیامت وہ بھی جو ہے وہ اچانک آئے گی، تو دونوں یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب وہ آئے گی قیامت ان کے پاس اچانک، قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس ہمارے اوپر، علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں۔ یعنی موت کے وقت پھر انسان کہے گا، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دے، میں جو ہے نا اس مہلت سے بڑا فائدہ اٹھاؤں گا، بڑا نیک ہو جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علی ما فرطنا فیہا، اس پر جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پشتوں کے اوپر۔ قیامت کی تیاری تو کی نہیں تھی، اب اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ اپنی پشتوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تیاری نہیں کرے، انہوں نے کہا آخرت تو ہے ہی کوئی نہیں، تو تیاری انہوں نے کی ہی نہیں، تو لہٰذا اب جب قیامت والے دن وہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ یہ قیامت ہے کہ نہیں، تو پھر ظاہر بات ہے پھر وہ بوجھ بھی ہوگا، تو اس وقت پھر کوئی انسان کے پاس نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا، پھر تو جہنم ہی جو ہے وہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اب دنیا کی زندگی کے بارے میں حقیقت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر تم گم ہو کے رہ گئے ہو، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ اور آپ دیکھیں کہ کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایک مثال سے سمجھایا۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتے تھے جو جس کو آج ہم کہتے ہیں سٹیج ڈرامے ٹائپ، ایک سٹیج لگتا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے وہ کوئی ڈرامے کے اداکار آتے تھے، وہ ڈرامہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے، کھیل اور تماشا اس کو بھی کہا جاتا تھا۔ اب اس میں جو ہے جب وہ سٹیج پر وہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو اس میں ایک شخص بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک شخص فقیر بنا ہوا ہے، ایک شخص افسر بنا ہوا ہے، ایک شخص جو بھی بنا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے۔ یہ جو بادشاہ ہے یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے، یہ جو فقیر ہے یہ حقیقی فقیر نہیں ہے، یہ جو افسر ہے یہ حقیقی افسر نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ سب کیا ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نہیں ہے إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ تو یہاں کی کوئی چیز جو ہے نا وہ اس حساب میں نہیں ہے، یعنی یہ آخرت کے حساب میں، آخرت کے کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھنا ہے۔ تو آخرت کے کنٹیکسٹ میں جب ہم دنیا کو دیکھیں گے تو آخرت کے کنٹیکسٹ میں دنیا میں صرف کھیل اور تماشا ہی جو ہے وہ لگے گی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر بادشاہ بننے کی فکر کر رہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ فکر کر رہا ہو کہ بھائی میں ڈرامے کا بادشاہ بن جاؤں، تو بھائی حالانکہ وہ حقیقی بادشاہ تو نہیں ہوگا، وہ تو صرف اس ڈرامے کا بادشاہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں بھیجا ہے تو ہر شخص کو ایک ایک کردار دیا ہے، کسی کو واقعتاً یہاں پر بادشاہ بنا دیا، وہ بھی ایک کردار ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ کسی کو جو ہے وہ عوام بنا دیے، وہ بھی ایک کردار ہے، جو ہر شخص نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور ڈرامے کا جیسے اختتام کیا ہوتا ہے کہ کس کو اچھا انعام ملے گا، کہ کس نے جو ہے وہ سب سے اچھی کارکردگی دکھائی، تو ہو سکتا ہے وہ جو ڈرامے میں فقیر بنا ہوا ہو، اس فقیر کو جو ہے وہ زیادہ اچھا انعام مل جائے کہ یہ زیادہ اچھا جو ہے وہ فقیر بنا تھا، اور جو بادشاہ ہے اس کو انعام نہ ملے کہ یہ اتنا اچھا بادشاہ بنا نہیں تھا۔ تو لہٰذا ہم نے اپنا رول سمجھنا ہے، اس دنیا کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رول دیے اس رول کے مطابق پھر جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ درست کرنا ہے، اور اس رول کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیرٌ، وہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو طالب دنیا ہے، جو یہاں پر ہی بادشاہ بننا چاہتا ہے، تو بادشاہ بن بھی گیا تو کیا ہوگا، وہ آخر موت ہے، تو موت آئے گی تو اس سے لے لے گی۔ آج کل کی بادشاہتیں بھی عارضی ہیں، چند چند سالوں کے لیے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ ہاں یا تو عرب ممالک میں جائیں، وہاں تو چلو لمبی لمبی جب تک انسان زندہ ہوتے ہیں تو بادشاہ ہی رہتے، یا ہمارے بادشاہ تو 4-5 سال بادشاہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ عام ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔
تو ایک تو یہ ہے جو دنیا کی زندگی میں تم جس کے طلبگار بنے ہوئے ہو، ایک آخرت ہے، ولدار الآخرۃ، اور جو آخرت کا گھر ہے، خیر، وہ بہتر ہے، للذین یتقون، اور لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ انسان جو ہے نا، وہ جتنا بھی اسے آخرت کے بارے میں بتا دیا جائے، آخری اس کا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت بڑھانے کا کوئی وظیفہ نہیں ہے آپ کے پاس، کہ دنیا کے اندر کوئی مال و دولت بڑھ جائے، اس کا کوئی وظیفہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، یا دنیا کی کوئی پلاٹ میں نے لینا ہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دے، یا یہ میں نے کرنا ہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آخر کار انسان، آخری جتنا مرضی انسان کو آخرت کا درس دے دیں، آخر میں وہ یہی کہتے ہیں جی کوئی بس پلاٹ کا کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ اب پھر ایک مضمون آ رہا ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ آخری زمانے کی صورت ہے، سورہ انعام مکی دور کے آخری دور کی صورت ہے، اور وہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بار بار جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو کوئی معجزہ دکھائیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ معجزہ نہیں دکھانا، کیونکہ معجزہ دکھا دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ معجزہ نہ مانے تو ان کے اوپر عذاب لایا جائے، تو لہٰذا اصلاً تو ان کی بہتری تھی، لیکن وہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں معجزہ نہیں دکھایا جاتا، تو وہ بار بار اسی بات کو دہراتے، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ معجزہ دکھا دیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ معجزہ دکھا دیں۔ اب یہ بات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتی، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ممکن ہے ان کو یہ خواہش رہی ہو کہ بھائی کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، تو فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم جانتے ہیں وہ بات واقعی غمگین کرتی ہے آپ کو جو وہ کہہ رہے ہیں، کہ بار بار ان کا آنا، بار بار ان کا یہی بات کہنا معجزہ دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں، معجزہ دکھا دیں۔ آپ ہی کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ایسے عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، ایسے ہاتھ نکالا سفید ہو گیا۔ آپ ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے، نابینا کو بینا کر دیتے، کوڑھی کو تندرست کر دیتے، یہ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں، پھر آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں یقیناً یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو غمگین کرتی ہے۔ اب جو ہے وہ بڑا ایک پیارا انداز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بڑے ایک پیارے انداز میں بات کہی جا رہی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یعنی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو ہمارے رسول ہیں، آپ تو ہمارے نمائندہ ہیں، آپ تو ہمارے پیغمبر ہیں، تو وہ اصلاً آپ کو حقیقتاً ظاہراً آپ کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اصلاً وہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ اللہ کو جھٹلانا، تو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو ایک تسلی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہمیں بھی جھٹلا رہے ہیں نا۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت رسول جو ہے وہ جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جس پر وہ جھٹلائے گئے۔ آپ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں جو نوح علیہ السلام ہے 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور جھٹلائے، اور دوسرے بھی جو انبیاء ہیں وہ مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور مسلسل جو ہے وہ ان کو جھٹلایا جاتا رہا۔ تو فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، جس پر وہ جھٹلائے گئے تھے، وَأُوذُوا، اور ان کو اذیت بھی دی گئی، وہ ستائے بھی گئے، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس پھر ہماری مدد جو ہے وہ آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کوئی حصی معجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے گا، تو لہٰذا اب یہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ،
نہیں بدلنے والا کوئی اللہ کی باتوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آ چکی ہیں آپ کے پاس کچھ خبریں رسولوں کی کہ وہ بھی جھٹلائے جاتے رہے ہیں، تو آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ آیت جو ہے آ رہی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی یہ آیت کا ترجمہ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِرَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گراں گزرتا ہے آپ پر ان کا بے رخی کرنا، کہ آپ کی شاید خواہش رہی ہے کہ وہ کوئی معجزہ آ جائے، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر گراں گزرتے آپ پر ان کا بے رخی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ کوئی سرنگ لگا لیں زمین کے اندر، تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین کے اندر، او سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان کی طرف، فتأتیہم بآیہ، لے آئیے ان کے پاس معجزہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو یہی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں لائے گا معجزہ، آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ خود لے آئیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی رسول ہو، کیسے پاسبل ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر معجزہ لیں؟ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں عربی کا ایک مقولہ ہے، الرب رب ان تنزل، رب ہی ہے وہ جتنا نیچے آ جائے، والعبد عبد ان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے جتنا اوپر چلا جائے۔ تو لہٰذا اس کو اسی سینس میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے معجزہ نہیں دکھانا، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ دکھا دیں، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، لے آئیے آپ کوئی معجزہ ان کے پاس۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اب یہ تو وہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ نہ ہوں جذباتی لوگوں میں، یہ سب سے محفوظ ترجمہ ہے۔ پھر آپ نہ ہوں جذباتی لوگوں میں سے، آپ نہ ہو جائیں ان لوگوں میں کہ آپ کی بھی بہرحال یہ خواہش رہی ہے کہ معجزہ آ جائے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک صرف وہی لوگ بات قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں اٹھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ۔ ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب جو ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معجزہ لے آئیں، معجزہ لے آئیں، معجزہ لے آئیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معجزات تو چاروں طرف موجود ہیں، تم اپنے چاروں طرف نظر تو پھیرو، تمہیں اپنے چاروں اطراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات نظر آ جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ آپ دیکھیں بار بار وہی بات، یہ آخری زمانے کی صورت ہے، اور بار بار وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بات کہی جاتی تھی، اور تو ظاہر بات ہے اب کوئی بات مکے والوں کے پاس بچی نہیں تھی، تو بار بار وہ ایک ہی بات پہ ڈیرا لگا لیا تھا انہوں نے کہ معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ معجزہ نہیں دکھانا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ اتار دے کوئی معجزہ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے اس بات کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ کسی معجزے کا ظہور کرنا، پہلے بھی انبیاء کے ذریعے وہ معجزوں کا ظہور کرتا رہا ہے، اب بھی وہ چاہے تو معجزوں کا ظہور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب فرمایا معجزہ تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو اپنے ارد گرد دیکھو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ کوئی پرندہ جوڑتا ہے اپنے دو پروں سے، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری طرح، جیسے تم ایک گروہ ہو ایسے وہ بھی ایک گروہ ہے، ایک وہ جو ہے وہ گروہ ہے جو جانوروں کا گروہ ہے، ایک وہ گروہ ہے جو پرندوں کا گروہ ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے گروہ ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی کتاب۔ یہ معجزہ ہی ہے نا، یہ جاندار دیکھو، یہ تمہارے ارد گرد جاندار پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے یہ معجزات ہی ہیں۔
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب ہی کی طرف وہ سب جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے۔ ان سب کے اپنے اپنے نظام چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو جانوروں کا کیسا نظام چلایا ہوا ہے، اور بعض جانور تو وہ ہیں جن کو چلو تم سدھارتے ہو، تو تم یہ سمجھ بیٹھتے ہو کہ شاید ہم انسان جو ہے وہ جانوروں کو جلا رہے ہیں، لیکن جنگلوں میں چلے جاؤ، جنگلات میں کیسی کیسی اسپیسیز جو ہے وہ موجود ہیں، کیسی کیسی مخلوقات۔ وہ ایمیزون کے جنگلات کے بارے میں کبھی آپ پڑھیں تو ایمیزون کے جنگلات میں کس کس قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے وہ موجود ہے، تو کون ان کو چلا رہا ہے؟ پھر پرندے دیکھو کیسے کیسے خوبصورت پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، کون ان کو بنا رہا ہے، کون ان کو تھامے ہوئے، کون ان کے نظام کو چلا رہا ہے؟ تم انسان تو نہیں چلا رہے، تو کون ان کے نظام کو چلا رہے؟ تو یہ نشانیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف سب جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے لگا دیتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھا۔ اور ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی تو مکی قرآن میں داخل ہوئے ہیں، بار بار نشانیوں کا تذکرہ آئے گا، رائٹ لیفٹ دیکھو، اپنے آگے پیچھے دیکھو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں تمہارے ارد گرد جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں۔ قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو اور کو جو ہے وہ پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور آپ دیکھیے یہ مشاہدہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہ اچانک جو ہے وہ اس جگہ زلزلہ آ جائے، تو بڑے سے بڑا ملحد بھی اور بڑے سے بڑا اللہ کا باغی بھی وہ فوراً جو ہے وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دے گا۔ مسلمان ہوگا تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنا شروع کر دے گا، اور کوئی مذہب والا ہوگا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ یہ جیسے ذرا سا کوئی تکلیف آتی ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے، ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے، انسان پھر بھاگتا ہے اللہ کی طرف، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا، فوراً بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بلکہ اس وقت ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، اور اس تقریر میں وہ یہ دلائل دے رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اور وہ ایتھیسٹ تھا اور اپنی تقریر میں ساری گفتگو یہی کر رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو سامنے سے کسی نے پتھر اٹھایا اور زور سے مارا اس کو، تو سیدھا اس کو یہاں آ کے لگا، تو جیسے ہی اس کے جو ہے پتھر یہاں لگا تو اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے، او گاڈ، اے اللہ، یا اللہ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، او گاڈ۔ تو لہذا خدا تو انسان کے اندر موجود ہے، نکلتا وہ کب ہے؟ جب انسان پھنستا ہے۔ ویسے تو وہ حالات اچھے اچھے چل رہے ہوں، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہو تو انسان جو ہے نا وہ بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا نہیں۔ ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے، ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، یا اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکال، پھر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تم پر قیامت آ جائے، تو اللہ کے علاوہ تم کسی کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، صرف اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، تو وہ دور کر دے گا اس مشکل کو تم پکارتے ہو جس کے لیے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ تو جب انسان، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور رحیم ہے، انسان جب بے قرار ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے تھے۔ پہلے تو بڑا انسان شریک ٹھہراتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں بھی اللہ کا شریک، فلاں بھی اللہ کا شریک، لیکن جب مصیبت واقعتاً مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی اس مصیبت کو جو ہے وہ دور فرما دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ،
ہم نے پکڑا انہیں سختیوں اور تکلیفوں کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ جو ہے وہ گڑ گڑائیں۔ اب یہ جو ہے یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصول انفرادی سطح پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ اصول کسی قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم بستی کی طرف اپنے رسول جو ہے وہ بھیجتے ہیں، بلکہ پہلے انفرادی طور پر سمجھ لیں کہ انفرادی زندگی میں ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ہم مصیبتوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب انسان مصیبت میں، تنگی میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں اور پریشانیاں تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ مصیبتیں، پریشانیاں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ نعمت کے طور پر آ رہی ہوتی ہیں، اگر اللہ یاد آ جائے تو، ورنہ تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول جو ہے وہ بھیجے جاتے تھے تو وہاں پر بھی اس قوم کے اوپر بھی مختلف قسم کی عذاب، مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کی مصیبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی۔ کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، تو بحیثیت قوم جب کسی قوم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ قوم پھر پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جیسے آپ دیکھیں ہم کتنے اللہ کے باغی ہوئے تھے، ذرا سی وہ جنگ لگی تو سارے کلمے پڑھنے لگ گئے کہ نہیں؟ سب کو اللہ یاد آ گیا کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کو کلمے یاد آ گئے کہ نہیں؟ وہ جو کب سے کلمے بھولے ہوئے تھے ان کو بھی کلمے یاد آ گئے کہ نہیں؟ تو جب مصیبت، آزمائش اور پریشانی قوم کے اوپر آتی ہے تو پھر قوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتی ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مصیبت، یہ آفت، یہ پریشانی قوم کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ قوم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ تو یہاں یہی بات کی جا رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختیوں اور تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائے۔ جب انسان مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو چلو اسی بہانے سے ہی وہ کم از کم اللہ کے قریب آ جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آئی ان پر ہماری سختی، تضرعوا، تو وہ گڑ گڑاتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے اسے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ تھا کہ آزمائش، مصیبت، تکلیف اس لیے آئے کہ وہ اللہ کے قریب آئے، اور انسان انفرادی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کے قریب آئے۔ لیکن کوئی قوم اللہ کے قریب آئی نہیں اس طرح۔ وہ جب آزمائش آتی تھی، کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کچھ تھوڑا بہت اللہ کے قریب آتے تھے، پھر جب وہ دور ہو جاتے تھے پھر اللہ اس کو ایسے بھول جاتے تھے جیسے کبھی پکارا ہی نہیں۔ تو وہ پھر ان کے ولیکن قست قلوب، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی وقتی طور پر تو دل نرم ہوا، انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ تکلیف دور ہوئی، مصیبت دور ہوئی، پریشانی دور ہوئی، پھر اللہ سے ایسے غافل ہو گیا کہ جیسے کون اللہ۔ تو وزین لہم الشیطان، تو شیطان نے ان کے ان اعمال کو مزین کر دیا، ما کانوا یعملون، جو وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، اب ہوا کیا، اب یہ قوم جو ہے، فرض کریں قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ساتھ میں آزمائشیں بھیجی، آزمائشوں کے نتیجے میں وہ قوم جو ہے وہ اس کو آنا چاہیے تھا اللہ کی طرف، لیکن وہ آئی نہیں، آزمائش دور ہو گئی اور وہ دوبارہ جو ہے وہ سخت دل ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد اب بڑی مصیبت آئے، بڑی تکلیف آئے، اور اب بڑی مصیبت اور بڑی تکلیف کے اندر ان کو گرفتار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اور قریب کیا جائے، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اسے، انہیں نصیحت کی گئی تھی جس سے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے پھر ہر چیز کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے، رزق بھی ان کا وافر ہو گیا، پھر مال و دولت بھی ان کو بہت ملنے لگ گئی، کوئی بندہ تھا تو بہت امیر ہو گیا، پہلے تھوڑا غریب تھا، کرپشن کرتا تھا تو تھوڑا تھوڑا شروع میں پکڑ آئی، لیکن بعد میں پھر وہ جناب چل پڑا تو وہ پھر چل سو چل، اور وہ بڑا آگے نکل گیا۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، کہا ٹھیک ہے جاؤ اب تم عیاشی کرو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے کہ اس پر جو انہیں دیا گیا،
کہ اتنے ہم امیر ہیں، اتنا مال و دولت آ گیا ہے، اتنا ہماری تجارت ہو گئی ہے، اتنا یہ ہو گیا ہے، اتنا وہ ہو گیا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فوراً نہیں پکڑا، بلکہ پہلے ان کو ڈھیل دی، مہلت دی کہ بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کتنا تم نے آگے بڑھنا ہے۔ پھر جب وہ آگے بڑھ گئے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اس وقت پھر وہ جو ہے وہ مایوس ہو کر رہ گئے، پھر اس وقت ان کے لیے کوئی جائے پناہ، کوئی جائے فرار وہ نہیں رہی، اب کہاں وہ جا سکتے تھے پھر۔ تو یہی حال ہے قوموں کو جب اللہ تعالیٰ سے قومیں جب باغی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، یہ لو، مال و دولت چاہیے لو، کتنا مال و دولت جو ہے وہ چاہیے لو، اور کرو، تم نے کیا کرنا ہے، کتنی اللہ سے بغاوت کرنی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ابھی جو ہے یہ ٹرمپ جو ہے وہ آیا ہوا ہے، چلا گیا شاید 3 دن کے لیے آیا تھا سعودی عرب میں اور قطر میں اور UAE میں، تو اتنا مال جو ہے وہ سمیٹ کے گیا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے حکمران، اتنا بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا کہ بھائی غزہ کے اوپر جو ہے وہ بمباری رکوا دو، اتنے ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے تھے کہ ڈر کے مارے یہ لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکے کہ بھائی کچھ تو اسرائیل کو کہو کہ کچھ تو انسان بنے۔ اور پھر اب اس نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے کہ پورا غزہ جو ہے وہ اس نے خالی کرانا ہے۔ تو اب کیا ان کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اب جو کچھ غزہ کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل ان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تو تمہارے اوپر بھی پکڑ آئے گی، بس ان کے اوپر بھی پکڑ آئے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ عربوں کے لیے تو ہلاکت ہے، اتنے عرب ہلاک ہوں گے، اتنے عرب ہلاک ہوں گے کہ کسی شخص کے 99 بچے ہوں گے تو 100 بچے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک باقی بچے گا۔ اتنا سخت عذاب ان عربوں کے اوپر آئے گا، اور یہ اب اس عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ یعنی ایک انسان یہ سوچتے ہیں نا یا اللہ عربوں کے اوپر کیوں اتنا سخت عذاب، احادیث میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ یا اللہ یہ عربوں کے اوپر کیوں اتنا سخت عذاب، لیکن اب جب ان کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو یہ عذاب کے مستحق جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ بدماش بنے ہوئے ہیں نا، کر لیں جو کرنا ہے، لیکن پھر جب ان کی باری آ جائے گی پھر یہ کوئی ان کو پکڑ نہیں، کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ پھر یہ ہوگا جو آگے ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا۔ یعنی یہ تو تاریخی طور پر بیان ہو رہا ہے کہ جتنے انبیاء اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا، انبیاء جس قوم کی طرف بھیجے جاتے اس قوم کا جو ہے وہ اس کے اوپر یہ معاملہ ہوتا کہ کوئی آزمائش آتی، پھر وہ آزمائش جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے قریب ہوتے، پھر دور ہو جاتی، پھر وہ اللہ سے باغی ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دیتا اور پھر اچانک ان کو پکڑتا جب وہ خوب اللہ سے غافل ہو چکے ہوتے۔ لیکن پھر جب اب عذاب آتا تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر اس قوم کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جاتی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور کل شکر اللہ ہی کا ہے جو تمام جانوں کا رب ہے۔ ان ظالموں کا جو بدلہ ہے، ان ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا، خون جو ہے وہ انسان کا کھولتا ہے ان عربوں کے اوپر۔ بار بار عربوں کا تذکرہ آ رہا ہے کیونکہ آج کل معاملات انہیں کے چل رہے ہیں۔ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اب ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر انسان ہماری زبانوں سے کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا الحمدللہ، یا اللہ کل یہی تھے جو اس قدر یہ شرم و حیا سے عاری ہوئے تھے کہ یہ جو ہے یہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، ظلم جو ہے وہ دنیا مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے، ظلم ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اپنی دولت ٹرمپ کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی، ڈھیر کر دی تھی۔ تو جب ان کو اس عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا تو پھر یہی ہماری زبان سے نکلے گا نا الحمدللہ، بالکل ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قوموں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا۔ والحمدللہ رب العالمین، کل تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، آنکھ بھی دیکھنا بند کر دے، کان سننا بند کر دے، دل پر مہر لگ جائے،
مہر لگ جائے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دے گا تمہیں یہ سب؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا تو پھر کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ جو جتنے بھی تم اللہ کے سوا شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا پاسبل ہے کہ وہ تمہاری نظر چلی جائے اور پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دے؟ تمہارے کان جو ہے وہ چلے جائیں، ان کی سماعت ختم ہو جائے، پھر تمہیں ٹھیک کر دے۔ دل تمہارا بند ہو جائے، پھر وہ تمہیں تندرست کر دے۔ تو من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا یاتیکم بہ، جو لا دے تمہیں یہ سب۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کیسے ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں آیات۔ یہ نشانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو پہلے پرندوں کی نشانیاں آئیں، جانوروں کی نشانیاں ہیں، اب تمہارا دیکھنا آنکھ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ تمہارے کان، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ تمہارا دل، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ، انسان کے بلکہ جسم کے اندر وہ دیکھا جائے کہ کیا کیا سسٹم انسان کے جسم کے اندر چل رہے ہیں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کے اندر کیا کیا سسٹم چل رہے ہیں۔ انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ میرے اندر جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو کون ان کو چلا رہا ہے؟ تو یہ نشانیاں نہیں ہیں، اس سے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ کون ہے؟ تم نے خود بنائے، انسان نے خود بنائے۔ وہ تو اول انسان میں بھی تھا نا، جو پہلا انسان بنا تھا اس کے اندر بھی دل بھی تھا، گردے بھی تھے، سب کچھ تھا۔ کس نے بنایا؟ تو اتنی پیچیدہ ترین مخلوق کا خالق کون ہے؟ انسان خود تو خالق نہیں ہے نا، کون ہے اس کا بنانے والا؟ تو انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو ہم کس طرح سے بیان کرتے ہیں آیات۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ رخ پھیرے جاتے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، پھر بھی وہ اللہ سے باغی ہیں۔ تو دیکھو تمہارے ارد گرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، بار بار اب ان کا تذکرہ آئے گا۔ قل ارائیتکم، فرمائیے کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک، او جہرتن، یا پہلے سے ظاہر ہو کر۔ عذاب اللہ کے عذاب سے انسان کیسے بھاگ سکتا ہے؟ پتہ بھی چل جائے کہ بھائی آج رات زلزلہ آنا ہے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ یا بادل آ رہے ہوں تو کہاں بھاگ کے جائے گا؟ وہ بادلوں سے تیز کوئی انسان بھاگ سکتا ہے؟ تو ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تم پر اچانک، او جہرتن، یا پہلے سے ظاہر ہو کر، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ظالموں کے؟ تو ظالم جو ہے وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین و منذرین، مگر ان کا کام کیا ہے؟ وہ خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اللہ سے تقوی والی، ڈر والی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، یہ خوشخبری سناتے ہیں۔ اور اگر تم نے اللہ سے بغاوت کی، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا، یہ خبردار کرتے ہیں۔ تو منذرین، خبردار کرنے والے۔ وما نرسل المرسلین، نہیں بھیجا ہم نے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والا، ومنذرین، اور خبردار کرنے والا۔ فمن آمن واصلح، تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنی اصلاح کرتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی نہ ان کے لیے غم ہوگا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی موت آ بھی گئی، اگر کسی وقت اچانک کوئی ایسی کیفیت بنی کہ ہلاک سارے ہو بھی گئے، تو جو ایمان والے ہوں گے وہ بہرحال ان کو ایمان کے ساتھ ہی جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، اور قیامت والے دن جب وہ کھڑے ہوں گے تو ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو ان کے لیے ہے جو اللہ کے باغی ہوئے ہوئے ہیں، اللہ سے بغاوت پر جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو فمن آمن، جس نے جو ایمان لایا، واصلح، اور اپنی اصلاح کرتے رہا۔ تو ہمیں آج کے اس فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ آج یہ فتنہ بڑا شدید ہے نا، تو آج کے اس فتنے کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی عذاب آ گیا، کوئی موت آ گئی، کوئی بم دھماکہ ہوا، ہم مر گئے، کوئی ہماری لاش بھی نہ ملی، تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اگر ہم ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ اگر ہم دوبارہ کھڑے ہوں ایمان کے ساتھ تو پھر پریشانی کی بات نہیں۔ تو فلا خوف علیہم، پھر ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب،
ان کو تو پکڑ لے گا عذاب، ان کو تو چمٹے گا عذاب، پہنچے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ باغی ہوئے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کے لیے پھر وہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھتے ہیں، اور قیامت والے دن کھڑا بھی ان کو پھر عذاب کے ساتھ کیا جائے گا، قیامت والے دن ان کو عذاب کے اندر ہی جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، پہنچے گا انہیں عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار عاجزی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی بار بار جو یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، تو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، کہ بھائی ان خزانوں میں سے وہ یہ کہتے تھے کہ مکہ کے اندر کوئی نہر جاری ہو جائے، کوئی باغ لگ جائے، کوئی محل بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی خزانہ ہے۔ ولا عالم الغیب، نہ ہی میں غیب کا جاننے والا ہوں۔ ولا اقول لکم، نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں صرف اس کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف، یعنی میں تو خود پابند ہوں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا، تو نہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے، نہ میں علم غیب جانتا ہوں، یعنی وہ ایک تو کل علم غیب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، باقی نبی جو ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں وہ علم غیب ہی کی ہوتی ہے، یعنی جنت علم غیب میں سے ہے، دوزخ علم غیب میں سے ہے، فرشتے علم غیب میں سے ہے، تو نبی بہت ساری خبریں ہمیں غیب ہی سے دے رہے ہوتے ہیں، تو نبی کا لفظی مطلب ہی کیا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو لیکن کل علم غیب وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، تو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے، ولا عالم الغیب، میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تم سے کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اللہ کا فرشتہ ہوں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف جو ہے وہ وحی کیا جاتا ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، فرمائیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ایک وہ شخص ہے جو نابینا ہے، ایک وہ شخص ہے جو بینا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے کیا کوئی ایمان لانے والا اور کافر کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مثال دے کے اصلاً تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، افلا تتفکرون، تو کیا تم غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے؟ یہ جو سوال تھا کہ بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ ظاہر بات ہے، جواب بھی اتنا واضح ہے کہ ظاہر بات ہے کون یہ کہے گا کہ جی بینا اور نابینا برابر ہے؟ تو جس طرح وہ برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے کیسے برابر ہیں؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیجیے اس قرآن کے ساتھ انہیں جو ڈرتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائے گے اپنے رب کی طرف۔ تو قرآن فائدہ کن کو دیتا ہے؟ قرآن باعث نفع کس کے لیے بنتا ہے؟ قرآن فائدہ ان کو دیتا ہے، قرآن باعث نفع ان کے لیے بنتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ شروع میں آیا نا قرآن کریم کے شروع میں ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو جو اللہ سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ باعث نفع ہے، تو آپ ان کو خبردار کرتے رہیں جو ڈرتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائے گے اپنے رب کی طرف۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائے۔ تو ایمان لانا سب سے پہلے، جب مان لیا نا کہ جہنم ہے جنت ہے، اب پھر ان کے لیے فائدہ ہوگا کہ جہنم سے بچنا کیسے ہے، جنت میں جانا کیسے ہے، جنت میں کیسے جو ہے وہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو پورا قرآن باعث نفع ہوتا چلا جائے گا، ان کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کام سے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، یہ کام سے اللہ کو ہم راضی کر بیٹھیں گے، تو ان کے لیے تو پورا قرآن جو ہے وہ باعث نفع بنتا چلا جائے گا۔ جو مان ہی نہیں رہا، جو یہ مان ہی نہیں رہا کہ ایمان ہی نہیں لا رہا کہ آخرت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اس کے لیے پھر یہ چیزیں پھر اس طرح فائدہ مند نہیں ہیں۔ تو قرآن سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ڈر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نہ کیجیے انہیں
جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام۔ جو فقراء ہیں یہ ان کی طرف ایک اشارہ ہے کہ سردار جو ہے وہ آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھیں ہم سردار ہیں، ہمارا نا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، ہم آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں کہ جب بھی آتے ہیں تو یہ بلال بیٹھے ہیں، خباب بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے۔ تو اب ہمارا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم ان غلاموں کے برابر بیٹھ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کوئی بات سنیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ یا تو ان کو دور کیجئے، پھر جو ہے وہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ اور ایک واقعہ ہوا بھی جس کا قرآن حکیم کے اندر تذکرہ بھی آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ سردار آ گئے، یا پہلے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے نابینا صحابی آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناگوار گزرا کہ میں سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ جو ہے یہ آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سردار کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اہمیت رکھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو اس لیے دعوت دینا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ وہ قبائلی زندگی ہے، ایک سردار کا اسلام قبول کرنا اس کے پورے قبیلے کا اسلام قبول کرنا اس کے مترادف تھا۔ تو لہٰذا آپ یہ چاہتے تھے اگر ایک سردار کا اسلام قبول کر لے تو کتنا فائدہ ہوگا اسلام کو۔ تو لہٰذا اب یہ بھی شاید خواہش رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھائی سردار جو ہے وہ آئے، تو یہ تو اس وقت کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ وہ سردار شاید کوئی بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے وہ نابینا صحابی آگے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا ناگوار گزرا کہ یہ کیوں آئے، تو وہاں پر پھر وہ آیات آ گئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی منہ موڑ لیا، اس لیے کہ وہ ایک نابینا آ گیا آپ کے پاس۔ پھر کہا گیا کہ وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ تو ہدایت چاہتا ہے، تو آپ اس کو چھوڑ کر ان کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں جو اللہ سے باغی ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پھر وہی بات ہے جو یہاں پر بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی جس نے ایمان لانا ہے وہ اسی لیول پر آئے گا، تو وہ اس کو ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا، انہی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو چھوڑ دیں اس چکر میں کہ بھائی سردار جو ہے وہ ایمان لے آئیں، انہوں نے لانا ہے تو لے آئیں، نہیں لانا تو نہ لیں، لیکن آپ جو ہے وہ ان غریبوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور نہ کیجیے انہیں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں آپ کے ذمے ان کے حساب سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان کے ذمے ہے کچھ بھی۔ تو یعنی وہ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی رضا جوئی کے لیے، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کو بالفرض محال آپ نے ان کو دور کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو انصاف نہیں کرتے۔ تو لہذا کتنا سخت انداز ہے کہ وہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ رب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترکا، رب رب ہے خواہ وہ جتنا نیچے آ جائے، اور بندہ بندہ ہے خواہ وہ جہاں پہنچ جائے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے فَتَطْرُدَهُمْ، بالفرض محال آپ نے انہیں دور کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ نہیں ہوں گے انصاف کرنے والوں میں۔ تو آج بھی جو اللہ والے ہوں ان کو یہ نہیں کہ امیروں کے اندر گھسے بیٹھے رہے ہیں اور وہاں جو نہیں میں تجھے ان کو دعوت دینے آیا ہوں، بلکہ نہیں، سب غرباء کے اندر، مساکین کے اندر سب کو جو ہے وہ دعوت دی جائے، ہاں امیروں کو بھی دی جائے، غریبوں کو بھی دی جائے، لیکن صرف ادھر ہی گھسے رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح سے ہم نے آزمائش کی ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ، لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تاکہ مالدار کہیں کیا یہ ہیں وہ فقراء یعنی فقیر لوگ، احسان کیا ہے اللہ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے۔ اب امیر لوگ کیا کہیں گے، یہ کیوں ایسے امیر لوگ کیا کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اچھا یہ غریب مسکین یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اچھا واہ بھائی واہ، اللہ کے پسندیدہ تو ہم ہیں، اتنا مال و دولت اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اتنے ہم امیر کبیر ہیں، اتنے ملازم لگے ہوئے ہیں، اتنے خادم لگے ہوئے، اتنا یہ سب کچھ ہے، تو اللہ کے پسندیدہ تو ہم ہیں۔
اللہ کے قریب تو ہم ہیں. تو یہ لوگ ہیں. اچھا وہ تانن یہ کہے گے کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ چن لیا. یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارد اور اسی طرح کے اور غریب مساکین صحابہ جو ہیں، اچھا یہ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ایمان کے لیے. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ زیادہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو. تو لہذا ایسی باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. تو جو بھی دائی ہے، دائی دین ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، اس کے لیے کیا ہدایت ہے کہ اس نے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ عدل کی بات کرنی ہے، سب کے ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ امراء کے لیے غریبوں کو اپنے سے دور کر دے. تو اس بات کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر. اب اس میں سب آ سکتے ہیں، یعنی کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی جو بھی ہے، آخر امیر صحابہ بھی تھے. تو اگر وہ آئے آپ کے پاس، آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو فرمائیے سلامتی ہو تم پر. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اور ایمان والوں کو پیغام ہے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لازم کر لی ہے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت. اور اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لازم کر لیا تو اس کا مطلب ہے تمہیں جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں. تو کتب ربکم، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ پر رحمت کو، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ. اب مزید خوشخبری، بے شک وہ کہ جس نے برائی کی تم میں سے نادانی کے ساتھ. یعنی جو ایمان والے ہیں وہ بھی کوئی 100% پرفیکٹ تو نہیں ہوں گے، ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوں گی، ان سے بھی بڑے گناہ ہوں گے، ان سے بھی بڑی خطائیں ہوں گی. تو انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک وہ جس نے برائی کی تم میں سے نادانی کے ساتھ، ثم تاب، پھر فوراً ہی جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی، من بعد ہی، اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی. تو توبہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کوئی تسبیح پکڑیں اور تسبیح پکڑ کے کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اگلے دن پھر وہی دھندا کریں، اگلے دن پھر وہی غلط کام کریں. تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس گناہ پر جو آپ سے ہوا ہے اس پر شرمندگی کہ یا اللہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا، بس ہو گیا، میں انسان ہوں، بس ہو گیا میرے سے، میں مانتا ہوں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، تو میں اپنے اس گناہ کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے سے ہو گیا، اب میں اس پر شرمندہ ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. کوئی جو ہے وہ ریزننگ نہیں کرنی. ریزننگ کی تھی ابلیس نے، تو وہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اللہ نے پوچھا کہ کیوں تم نے جو ہے وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اس نے ریزننگ کی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا. تو ریزننگ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یا اللہ یہ گناہ تو اس وجہ سے ہو گیا کہ چونکہ میں یہ کر رہا تھا اور یہ اس لیے ہو گیا کہ یہ مجبوری تھی. اسٹریٹ فارورڈ بس اللہ کو کہ یا اللہ ہو گیا میرے سے گناہ، آئی ایم سوری، میں واقعی اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں. اب یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، تو اب تو مجھے معاف کر دے، اس دفعہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ انشاءاللہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا. تو لہذا اب یہ جو ہے وہ توبہ ہوگی. اور پھر اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر لیں، اگر تو اس میں حقوق العباد بھی انوالو ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ کوئی ₹1,00,000 کا غبن کر دیا ہے، تو آپ جتنا مرضی روئیں، جتنا مرضی گڑ گڑائیں، جتنا مرضی اللہ سے معافیاں مانگیں، جب تک اس بندے کو ₹1,00,000 واپس نہیں کریں گے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو چکر دیں اور لوگوں کو چکر دینے کے بعد پھر کوئی تسبیحات پڑھ کے کوئی اللہ سے معافی مانگ کے بولے یا اللہ بس ٹھیک ہے، اب جو ہے نا میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی، اب وہ میرا گناہ اس کے برابر ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہم معاذ اللہ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ، سما معاذ اللہ.
کہ ایک طرف ہم گناہ بھی کرتے جائیں، دوسری طرف چلو ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ پڑھ لیں گے تو چلو یہ برابر ہو جائے گی، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، اس کو اٹھا کے منہ پہ مارے گا، تو پھر جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دور سے چلتا ہوا آیا ہے، خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ پکڑ کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس نے جو پہنا ہوا ہے کپڑا وہ حرام کا ہے، اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، وہ جو سواری کر کے آیا اس سواری پہ جو اس کے ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ حرام کے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اس کی دعا قبول کرے؟ تو ہمارے معاملات بالکل مختلف ہیں، تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کا کیا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اس گناہ پر شرمندہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کرے، اور چوتھی بات یہ کہ کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے تو اس بندے کو جا کے اس کا حق لوٹائے، اس سے بھی معافی مانگے کہ بھائی میں نے تجھے نقصان پہنچایا تھا، یہ تو لے لے، ہاں اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو یہ ہے توبہ۔ ہاں پھر اللہ تعالیٰ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اس پر وہ سچی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ، پھر اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر اس سے ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس سے ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ 100 دفعہ بھی اگر کرے اور 100 دفعہ بھی توبہ جو ہے وہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ 100 دفعہ بھی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ تو انسان 2-4 دفعہ کر کے سمجھ آ جاتی ہے، پھر وہ اگر واقعتاً وہ صحیح راستے پر چل پڑے اور 2-4 لوگوں کو جا کر وہ اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہو ان کو وہ لوٹا دے جو ظلم زیادتی سے ان کا کوئی مال لیے، تو پھر وہ حقوق العباد کے معاملے میں تو چکنا ہو جاتا ہے۔ ہاں حقوق اللہ کے معاملے میں پھر یہ کوتاہیاں چلتی رہتی ہیں، تو وہ پھر 100 دفعہ بھی اگر انسان معافی طلب کرے تو 100 دفعہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کو تیار ہے۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان اور رب کے مابین ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں پھر بندے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جو انسان اور رب کے مابین ہے یا جو بندے بھی آ جائیں، تو جو رب کے مابین ہے وہ تو انسان 100 دفعہ بھی معاف کرا لے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، وہ دوست سے تو ہم 100 دفعہ بھی معاف کروا لیں گے، لیکن یہ جو حقوق العباد والا معاملہ ہے اس میں ذرا زیادہ جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے۔ تو اگر تم میں سے اب خوشخبری دی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پر رحمت کو جو ہے وہ لازم کر لیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ اگر تم میں سے کوئی غلط حرکت کر بیٹھے گا نادانی میں جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک نفسر الآیات، اسی طرح سے ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ مجرموں کا، کہ جو ایمان والے ہیں ان کا راستہ بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور جو مجرم ہیں ان کا بھی راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو یہاں جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہدایت ہے کہ ہم سے بھی بے شمار خطائیں، ہم سے بھی بے شمار گناہ، ہم سے بھی بے شمار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مستقل جو ہے وہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ان گناہوں کی بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے جو ہمارے علم میں ہو، ان گناہوں کی بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے جو بعض اوقات انسان لا علمی میں کر بیٹھتا ہے، اور لا علمی میں کسی کو دکھ دے بیٹھا، لا علمی میں کسی کو تکلیف دے بیٹھا، لا علمی میں کوئی بات ایسی کر بیٹھی کہ کسی کے دل کی چوٹ لگ گئی اور اس نے جو ہے وہ کیا، اللہ تو اس کو مزہ چکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مزہ آ گیا، پھر چکھا دیا گیا۔ تو کوئی بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو لا علمی میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے جو ہم سے جان بوجھ کے ہو جائیں، اور ان کی بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے جو ہم سے انجانے میں ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، انشاءاللہ۔ اور قیامت والے دن انشاءاللہ ہمیں موت بھی ایمان کی حالت میں آئے گی، اور قیامت والے دن اٹھایا بھی انشاءاللہ ایمان والوں کے ساتھ جائے گا، اور پھر انشاءاللہ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم، مبارک ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم جام کوثر جو ہے وہ پئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے، انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا انجام ہوگا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے، اور اگر ہم کہیں گے نہیں ہم نے تو اپنی مرضی کے مطابق جینا ہے، تو پھر یہ والا انجام نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں،
اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی، جو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پر ہی ہم اکتفا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔